جیسے اب ہمارے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. یہ جو رابطے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان یہ اب بڑھتے جا رہے ہیں، مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. پہلے بنگلہ دیش ایک طرف کھڑا ہوا تھا، پاکستان کے ساتھ زیادہ اس کی مذاکرات یا بات چیت یا ٹریڈ کوئی خاص نہیں تھی. اب وہ معاملات فرق ہو رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ تصفیہ بھی حل کر لیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان ایک چلے ہوئے کارتوس ہیں، بلکہ کارتوس بھی نہیں ہے، وہ تو ایک پھلجھڑی تھے جو بجھ گئی ہے اب. اور ان کا کوئی یہ نہیں پتہ کہ وہ کبھی آصف علی زرداری کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ویڈیوز موجود ہیں. کبھی وہ نواز شریف کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ عمران خان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر انہی کے ساتھ جنہیں وہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور PMLN، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک اور نئی وہ شروع کر دیتے ہیں محاذ آرائی. مولانا فضل الرحمان کو اپنی پارٹی کے اندر سے آنے والی آوازیں اگر نہیں سنائی دے رہی تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی اس وقت سیاسی بساط الٹنے کو ہے. یہ بالکل کلیئر ہے کہ تمام جماعتیں بھی مل کر عمران خان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس کی حکومت کا. اللہ نے چاہا تو عمران خان نہ صرف اپنے یہ 5 سال پورے کریں گے بلکہ آنے والے 5 سال بھی پورے کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ وہ سیاست کو چھوڑ کے اور کسی میدان میں اپنی تباہ آزمائی کریں. یہاں ان کی دال گلنے والی نہیں. ایک آدمی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، پاکستان میں گیس کے جو ذخائر ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، یعنی بتدریج ختم ہو رہے ہیں. پاکستان کے پاس کوئی دوسرا حل موجود نہیں، اور یہ صرف کراچی یا صرف سندھ یا صرف لاہور یا پنجاب، یہ کسی ایک مخصوص شہر یا مخصوص صوبے تک محدود نہیں ہے. یہ پاکستان کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ ذخائر ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. ہمیں آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں LNG کی طرف لامولا جانا پڑے گا. ہم جتنے جلدی یہ فیصلہ کر لیں اتنا ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ یہ اگر ہم نے اس فیصلے میں دیر کی، چاہے کسی صوبے نے دیر کی یا حکومت پاکستان نے، تو اس میں ہمیں مسائل کا سامنا بڑھ سکتا ہے، کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس وقت حکومت پاکستان اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ تمام صوبوں کو ساتھ لے کر وہ اس گیس کے بحران پر قابو پانے کی کوشش کریں. اس کے اوپر بھی بڑی سیاست چمکائی جا رہی ہے آج کل. میں گورنر ہونے کے ناطے زیادہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن میں سنتا تو ہوں، ٹی وی پہ دیکھتا تو ہوں، تو مجھے یہ اندازہ اچھی طرح ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اپنی سیاست چمکائی جا رہی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی پہ کم سے کم لوگوں کو بھڑکا لیں. ویسے تو لوگ نہیں نکلتے اپنے گھروں سے باہر ان کی آوازوں پہ، لیکن اسی پہ بہرحال نکالنے کی کوشش کر لیں. تو یہ ہونا نہیں ہے. یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس وقت پاکستان از آن دا رائز، یعنی پاکستان اس وقت ترقی کی راہ پہ جا رہا ہے. کون سی چیز پاکستان میں ایسی ہے جو خرابی کی طرف جا رہی ہے؟ آپ مکمل تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا دونوں حکومتوں کے ساتھ بھرپور کوشش کی جائے گی کہ کسی صوبے کا بھی کوئی اگر ہلکا سا بھی اعتراض کے اوپر ہے تو اسے دور کر لیا جائے. میں ایک موٹی چیز آپ کو بتا دیتا ہوں صرف، کہ سملر منصوبہ بنگلہ دیش سری لنکا نے شروع کیا تھا، جو کہ 800 ایکڑ کا تھا، اور اس کے اوپر $1.4 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی. اس کے اوپر ڈالر کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہمارا منصوبہ 8000 ایکڑ کا ہے، اور اس کے اوپر ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ تقریباً محتاط اندازے کے مطابق $50 ارب کی، یعنی $50 بلین کی انویسٹمنٹ متوقع ہے. اس سے ہمارے خاص طور سے صوبہ سندھ کے اوپر جو ترقی کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم $2-3 بلین کے لیے ہم دوسرے ملکوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر پاکستان میں اپنے وسائل سے $50 ارب آ جائے تو اس سے کس کو نقصان ہے؟ فشرمین سوسائٹی وہاں بننے جا رہی ہے.
مینگرووز کو پروٹیکشن وہاں دی جا رہی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق. وہ وزیر اعظم جو پاکستان میں اربوں درخت لگانے کے خواب دیکھ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے, وہ مینگرووز کو اکھاڑ کے پھینک دے گا. کیسی بے وقوفی اور بچوں والی بات کوئی کر رہا ہے اگر if somebody is saying this. تو یہ تو بات سمجھ عقل سے باہر ہے کہ ایک طرف وہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں درخت لگانے کے لیے اور دوسری طرف وہ مینگرووز کو ختم کر دے گا. وہاں پہ جو پانی ہے وہ گندا پانی ہے, اس کی مچھلی ایکسپورٹ نہیں ہو پاتی, مچھروں کو وہاں سے کوئی کیچ نہیں ملتا. وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ لگا کے اس کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ وہاں کی مچھلی ایکسپورٹ ہو سکے. تو لہٰذا اس میں ترقی 1.5 لاکھ نئی جابز پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سندھ کے عوام کو ملے گی. اس کے اندر اس کی تمام ٹیکسیشن جو ہے اس کی انکم ہمارے سندھ میں خرچ ہوگی. اس سے اس کی جو تمام نیٹ ورکنگ ہوگی, ایک گرین سٹی پاکستان کی پہلی بننے جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو کسی کو اس کے اوپر اعتراض ہے, کوئی ایسا اعتراض جس سے واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ حق تلفی ہو رہی ہے, اس میں کوئی حق تلفی نہیں ہو رہی. یہاں پورا حق ہمارے صوبوں کو, چاہے وہ پنجاب ہو یا سندھ ہو یا بلوچستان یا KPK, ان کا حق انہیں دیا جائے گا. بہت شکریہ جی. مکمل تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا دونوں حکومتوں کے ساتھ بھرپور کوشش کی جائے گی کہ کسی صوبے کا بھی کوئی اگر ہلکا سا بھی اعتراض کے اوپر ہے تو اسے دور کر لیا جائے. میں ایک موٹی چیز آپ کو بتا دیتا ہوں صرف, کہ سملر منصوبہ بنگلہ دیش اس نے سری لنکا نے شروع کیا تھا جو کہ 800 ایکڑ کا تھا, اور اس کے اوپر 1.4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی. اس کے اوپر ڈالر کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہمارا منصوبہ 8000 ایکڑ کا ہے, اور اس کے اوپر ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ تقریباً محتاط اندازے کے مطابق 50 ارب ڈالر کی یعنی 50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ متوقع ہے. اس سے ہمارے خاص طور سے صوبہ سندھ کے اوپر جو ترقی کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم 2-3 بلین ڈالر کے لیے ہم دوسرے ملکوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر پاکستان میں اپنے وسائل سے 50 ارب ڈالر آ جائے تو اس سے کس کو نقصان ہے؟ فشرمین سوسائٹی وہاں بننے جا رہی ہے, مینگرووز کو پروٹیکشن وہاں دی جا رہی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق. وہ وزیر اعظم جو پاکستان میں اربوں درخت لگانے کے خواب دیکھ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے, وہ مینگرووز کو اکھاڑ کے پھینک دے گا. کیسی بے وقوفی اور بچوں والی بات کوئی کر رہا ہے اگر if somebody is saying this. تو یہ تو بات سمجھ عقل سے باہر ہے کہ ایک طرف وہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں درخت لگانے کے لیے اور دوسری طرف وہ مینگرووز کو ختم کر دے گا. وہاں پہ جو پانی ہے وہ گندا پانی ہے, اس کی مچھلی ایکسپورٹ نہیں ہو پاتی, مچھروں کو وہاں سے کوئی کیچ نہیں ملتا. وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ لگا کے اس کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ وہاں کی مچھلی ایکسپورٹ ہو سکے. تو لہٰذا اس میں ترقی 1.5 لاکھ نئی جابز پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سندھ کے عوام کو ملے گی. اس کے اندر اس کی تمام ٹیکسیشن جو ہے اس کی انکم ہمارے سندھ میں خرچ ہوگی. اس سے اس کی جو تمام نیٹ ورکنگ ہوگی, ایک گرین سٹی پاکستان کی پہلی بننے جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو کسی کو اس کے اوپر اعتراض ہے, کوئی ایسا اعتراض جس سے واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ حق تلفی ہو رہی ہے, اس میں کوئی حق تلفی نہیں ہو رہی. یہاں پورا حق ہمارے صوبوں کو, چاہے وہ پنجاب ہو یا سندھ ہو یا بلوچستان یا KPK, ان کا حق انہیں دیا جائے گا. بہت شکریہ جی.